حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے کہ ایمان سلامت ہر کوئی منگدا تے عشق سلامت کوئی ہو، اس سے کیا مراد ہے؟ یہ جو لفظ ہے نا، عشق سلامت کوئی ہو، جب تک یہ واردات نہ ہو، یہ صرف لفظ ہی ہے۔ آپ اگر لفظ عشق کہہ لیں، محبت کہہ لیں، تو یہ لفظ ہی ہے، اور اگر محسوس ہو جائے تو پھر اس لفظ کا معنی سمجھ آ جاتا ہے۔ مثلاً کچھ لوگ ہیں جو ایمان کے ساتھ عبادت کرتے ہیں۔ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اللہ کا حصہ 2.5% نکال دیا، اس نے مانگا اور 2.5% دے دیا، اور حساب ادا ہو گیا، اور 2.5% دینے کے بعد بھی سائل آ گیا، کہتا ہے کہ اللہ کے نام پہ کچھ دو، کہتا ہے ابھی تو میں اللہ کے نام پہ دے چکا ہوں، یعنی کہ وہ حقیقی سائل جتنا بھی زور لگائے، وہ جینون سائل ہو، تو وہ اس مال میں سے کچھ اور نہیں نکالے گا، کیونکہ اس کا حصہ ایمان کا ہے اور عشق کا نہیں ہے۔ اگر عشق کا حصہ مل چکا ہو تو پھر اس کے پاس پیسہ ہی نہیں ہوگا، یعنی یا تو اسے دے گا یا پھر اس کے ساتھ مانگنے والوں میں ہو جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ عشق کی بات اور ہوتی ہے کہ سائل 1000 بار سوال کرے تو وہ 1000 بار دے دے، تو وہ حساب نہیں کرتے۔ جس طرح کوئی کہتا ہے کہ میں نے 5 نمازیں پڑھ لی ہیں اور اس کے بعد میری ڈیوٹی ختم ہو گئی ہے، تو جن کو محبت ہوتی ہے وہ تو عبادت کرتے ہی رہتے ہیں۔ صحابہ کرام کے متعلق یہ روایات چلی آ رہی ہے کہ ان سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، ایمان کی تعریف تم نے کیا سمجھی؟ جب یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو صحابہ کرام نے کہا، ہمیں سمجھ آ گئی ہے کہ اللہ پر ایمان رکھنا، فرشتوں، کتابوں، پیغمبروں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو کچھ نازل ہوا ہے ان سب پر ایمان رکھنا ہے۔ وہاں پر ایک آواز آئی کہ ایمان سے تو ہمیں اتنی بات سمجھ آئی کہ ایمان بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نثار ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ ایمان یہ ہے کہ ہمیں تو اتنی بات سمجھ آتی ہے کہ ایمان بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نثار ہے۔ اب یہ ہے عشق، تو عشق کی بات اور ہے۔ اللہ پر جان دینے والا شہید ہوگا اور اسلام پر جان دینے والا شہید ہوگا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جان دینے والا کیا ہوگا؟ حالانکہ شہید تو اللہ کی راہ میں مرنے والا ہے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ میں مرنے والا شہید ہی ہوگا۔ اگر آپ یہ کہیں گے تو دوسرے نہیں مانیں گے، کیونکہ خالی ایمان سے یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ آپ اس کو یوں سمجھ لیں، کلمہ پڑھنے والوں کا سب کا ایمان ہے۔ آپ اس کو یوں سمجھ لیں، کلمہ پڑھنے والوں کا سب کا ایمان ہے۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ کربلا کے اندر یزید اینڈ کمپنی مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، لیکن وہاں عشق نہیں ہے۔ اب ایک طرف نماز پڑھی جا رہی ہے، وہاں امام پاک علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں، اور دوسری طرف یزیدی لوگ بھی نماز پڑھ رہے ہیں، تو دونوں نماز پڑھ رہے ہیں، مگر فرق دیکھ لو کہ کیا ہے۔ تو عشق کی نماز اور ہے اور خالی ایمان کی نماز اور ہے۔ اور کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ غلام یزید اپنا نام رکھا ہوا ہے، یزید کو شہید کہتے ہیں، یزید رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، اور اس طرح کے دوسرے بے شمار واقعات ہیں۔ مثلا یہ ہے کہ یہ کہہ دینا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو ہماری طرح بشر ہیں، یہ اتنے تعجب کی بات نہیں ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں اور اپنے ایمان کی روح سے کہتے ہیں، اس کے پیچھے قرآن پاک کی سند بھی لگاتے ہیں کہ خود قرآن پاک میں لکھا ہے، انا بشر مثلکم۔ یہ بالکل ٹھیک ہے کہ لکھا ہوا ہے، مگر یہ کب کا واقعہ ہے؟ جب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ متاثر ہوئے اور غور کیا تو انہوں نے کہا، ہمیں بات سمجھ آ رہی ہے کہ آپ ہی وہ ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، انا بشر مثلکم، میں وہ نہیں ہوں، بلکہ میں بشر ہوں تمہاری طرح کا، مجھے وہ نہ سمجھ لینا، میں عبادت کرتا ہوں اور معبود نہیں ہوں۔ اور اللہ کے فرشتے کیا کرتے ہیں؟ اللہ اور اللہ کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ تو یہ مسئلہ جو ہے صرف ایمان سے سمجھ نہیں آتا جب تک محبت نہ ہو۔ محبت سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے درود کیسے بھیج رہے ہیں، جبکہ ان کے لیے تو ساری کائنات برابر کی ہے۔ اللہ کے ہاں تو سب کو برابر ہونا چاہیے نا، لیکن اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے جا رہے ہیں۔ کب سے بھیجتے جا رہے ہیں اور کب تک بھیجیں گے؟ ہمیشہ سے اور ہمیشہ تک۔ تو پھر یہ بات جو ہے وہ کیسے سمجھ آتی ہے؟ یہ ایمان سے نہیں بلکہ عشق سے سمجھ آتی ہے۔ اس لیے ایمان کی سلامتی عارضی سلامتی ہے۔ یہ عین ممکن ہے کہ ایمان صحیح ہو اور پہچان نہ ہو۔ مثلا یہ کہ کسی کو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم آواز دیں اور جواب دینے والا یہ کہے کہ میں نفل پڑھ رہا ہوں، تو اگر عشق نہ ہو تو پھر آپ اس آواز کے سامنے اونچی آواز سے بول سکتے ہیں کہ ٹھہر کے آؤں گا، تو کیا ہوگا؟ حبطت اعمالہم، تو سب اعمال گئے اور ضائع گئے، یعنی کہ وہ ایسی ذاتی گرامی ہیں کہ ان کے سامنے اونچی آواز نکالنا آپ کے اعمال اور عبادت کو ضائع کر دیتی ہے۔ تو یہ ہے عشق کا مقام۔ عشق کا معنی ہے اپنے دین کو بڑے ادب سے قبول کرنا، شوق سے قبول کرنا، اور اگر عبادت میں شوق داخل ہو گیا تو سمجھو یہ عشق ہے۔ عبادت کا شوق اور عبادت کی محبت اللہ تعالیٰ کے ساتھ اطاعت بھی ہے اور محبت بھی ہے۔ سرمد سگے تو بندہ تو عاشق تو، سرمد آپ کا سگ بھی ہے، بندہ بھی ہے اور عشق بھی کرتا ہے۔ ایسے بندے سے اللہ نے مانگا تو وہ کہتا ہے 2.5% کی بجائے سب کچھ لے لے۔ اسے کوئی اگر کہتا ہے کہ یہ تو کہیں نہیں لکھا ہوا، مگر وہ کہتا ہے کہ آپ سب کچھ ہی لے جاؤ، تو شوق والے یہ کہتے ہیں کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ تو یہ عشق والوں کی بات ہے، اور آپ پر اللہ کی طرف سے ذرا غریبی آ جائے تو آپ اسلام سے استعفیٰ دے دیتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ انسان کو اگر عشق ہو تو پھر اللہ جو کر رہا ہے منظور ہے، ستم ہے تب بھی کرم ہے، کرم ہے تب بھی کرم ہے۔ وہ مجھے اس حال میں رکھ رہا ہے تو میں اس حال میں خوش ہوں، اور اس حال میں رکھ رہا ہے تو اس حال میں خوش ہوں۔ ہم نے تو راضی رہنا ہے، کیونکہ ہم نے جی میں یہ ٹھان لی ہے، وہ جس حال میں رکھ رہا ہے ہم خوش ہیں۔ تو عشق والوں کو کوئی گلہ نہیں ہوتا۔ اگر محبوب جو ہے وہ تقاضا کر لے اور آپ سے کسی چیز کی تمنا کر لے، مانگ لے، تو پھر آپ شکر ادا کرتے ہیں کہ شکر ہے اس نے مانگ لی۔ اگر وہ جان مانگ لے تو شکر کیا جاتا ہے کہ اس نے مانگ لی، اور کوئی گلہ نہیں ہوتا۔ پھر آپ یہ نہیں کہتے کہ ٹھہر کے آئیں گے، بس اتنی سی کہانی ہے اس میں۔ تو ایمان والے جو ہوتے ہیں عام طور پر ان میں تذبذب ہوتا ہے، اور عشق میں تذبذب نہیں ہوتا، بلکہ وہ ایک ہی جست میں پار ہو جاتے ہیں۔ اور یہ بھی عشق کا مقام ہے کہ عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام، اور پھر یہ کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق۔ مطلب یہ ہے کہ عشق جو ہے وہ سوچتا نہیں ہے، بس اللہ نے جان مانگی ہے تو وہ کہتا ہے چلو آتش میں۔ اس لیے سلطان باہو رحمت اللہ صحیح فرماتے ہیں کہ ایمان سلامت ہر کوئی مانگدا تے عشق سلامت کوئی ہو، یعنی ہر کوئی ایمان کی سلامتی مانگتا ہے اور عشق کی سلامتی کوئی مانگتا ہے۔ عشق کہیں پر کھڑے ہو کر باتیں کرنے کا نام نہیں، بلکہ عشق جو ہے وہ اس کی آواز پر لبیک کہنا ہے، اور یہ بڑے راز کی بات ہے۔ اس واسطے پھر وہ کہتے ہیں کہ شریعت اور اس میں تھوڑا تھوڑا فاصلہ ہو سکتا ہے۔ وہ لوگ عبادت اور طرح سے کر جاتے ہیں۔ کئی درویش ایسے ہیں جو عبادت تنہائی میں کر گئے تاکہ وہ اپنا راز فاش نہ کر بیٹھے۔ تو عشق کا معنی ہے جان نثاری کر دینا اور انتہا سے زیادہ کر دینا، اس کی خواہش پر لبیک کہہ دینا، تکلیف میں خاموشی سے گزر جانا، اور اللہ کی طرف سے جو کچھ آ رہا ہے اسے قبول کرنا۔ عشق کی خوبی یہ ہے کہ محبوب کا قرب دریافت کرے۔ عشق کی کیا خوبی ہے؟ ہر حال میں اپنے محبوب کا قرب دریافت کرے۔ اگر جان دے کے قرب ملتا ہے تو جان دے، اور جان بچا کے قرب ملتا ہے تو جان بچائے۔ تو جس حال میں ملتا ہے اس حال میں حاصل کرے۔ یہ درویشوں کی بات ہے۔ آپ عشق کی سلامتی مانگو، یعنی کہ ان کے ساتھ وابستگی کی سلامتی مانگو۔ تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے چلتا ہے۔ سلطان باہو رحمت اللہ اکثر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیے بغیر راز کی بات کرتے ہیں۔ مثلاً فرماتے ہیں کہ چڑھ وے چنا تے کر روشنائی، ذکر کریں دے تارے ہو اب چند، یعنی چاند جو ہے یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت سے بیان کیا کہ چڑھ وے چنا تے کر روشنائی، یعنی اے چاند نکل اور روشنی کر۔ اور ہم لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہے ہیں، درود شریف پڑھ رہے ہیں اور جلوہ دیکھ رہے ہیں۔ تارے کا معنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے ہیں، اور اولیاء کرام کی محفل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی تمنا ہو رہی ہے۔ تو بظاہر تو یہ چاند اور ستاروں کا ذکر کر رہے ہیں، مگر یہ ستاروں اور چاند کی بات تو نہیں ہو رہی۔ تو سلطان باہو رحمت اللہ کے کلام کے اندر اس طرح کی گہرائی ہوتی ہے۔ اچیاں بانگاں
ہوئیو دیندے نیت جنادی کھوٹی ہو، یعنی اونچی بلند زانے وہ دے رہے ہیں جن کی نیت کھوٹی ہے۔ اب یہ سلطان باہو رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ دین کی زیادہ تبلیغ کرنے والے نے جب تک اپنے باطن کی اصلاح نہیں کی ہے تو کیا تبلیغ کر رہا ہے؟ پہلے اپنے نفس کا مسئلہ حل کرو، اپنی خواہش کو حل کرو اور پھر تبلیغ کرو۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نام کی تبلیغ ہو رہی ہے اور اگلا بندہ آ کر جواب غلط دیتا ہے تو پھر ذاتی غصے میں سب لڑتے ہیں کہ ہم تمہیں اڑا دیں گے، مار دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے تو ان کو نہیں مارا مگر تم اڑا دو گے۔ تو یہ آپ کی ضد، اناد، غصہ ہے، تبلیغ نہیں۔ اور یہ سارا کچھ آپ کے اندر اسلام کے نام پر ہو رہا ہے۔ تو اسلام میں ایسے تضاد اور واقعات ہو رہے ہیں، ان سے بچنے کا طریقہ ہی یہ ہے کہ انسان عشق میں داخل ہو جائے، اللہ کی محبت میں داخل ہو جائے۔